بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزید عرض کی، ربی انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون واخی ہارون هو افصح منی لسانا فارسلہ معی رد ان یصدقنی انی اخاف ان یکذبون۔ اے میرے رب، میں نے ان میں سے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا تو مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، اور میرا بھائی ہارون اس کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے، تو اسے میری مدد کے لیے رسول بنا تاکہ وہ میری تصدیق کرے۔ بے شک مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ اللہ عز و جل کے بندوں کی مدد لینا انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کی مدد لی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عرض قبول کی اور ان سے ارشاد فرمایا، سنشد عضدک بأخیک ونجعل لکما سلطانا فلا یصلون الیکما بآیاتنا انتما من اتبعکما الغالبون۔ ان قریب ہم تیرے بازو کو تیرے بھائی کے ذریعے قوت دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ عطا فرمائیں گے، تو وہ ہماری نشانیوں کے سبب تم دونوں کا کچھ نقصان نہ کر سکیں گے، تم دونوں اور تمہاری پیروی کرنے والے غالب آئیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کی دعا کی بہت عظمت ہے، جیسے حضرت ہارون علیہ السلام کی نبوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا اثر بھی ہے۔ البتہ یاد رہے کہ نبوت اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اب قیامت تک کسی نبی کو نبوت نہیں مل سکتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کی آمد پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا ہے۔ البتہ اب بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے مقرب بندوں کی دعا سے ولایت، علم، اولاد اور سلطنت مل سکتی ہے۔ سورہ شعراء میں مزید ہے، وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے موسیٰ کو ندا فرمائی کہ ظالم لوگوں کے پاس جاؤ جو فرعون کی قوم ہے، کیا وہ نہیں ڈریں گے؟ عرض کی، اے میرے رب، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے اور میرا سینہ تنگ ہوگا اور میری زبان نہیں چلتی، تو ہارون کو بھی رسول بنا دے، اور ان کا مجھ پر ایک الزام ہے تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دے۔ اللہ نے فرمایا، ہرگز نہیں، تم دونوں ہمارے معجزات لے کر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، خوب سننے والے ہیں۔ اسی طرح یہ واقعہ سورہ نمل میں آیت 7 سے 14 میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ درس و نصیحت، عورت کا اصلی حسن شرم و حیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے آنے والی دختر شعیب کی شرم و حیا کا بطور خاص ذکر فرمایا، کیونکہ شرم و حیا اور پردے کا خیال رکھنا پچھلے زمانوں میں بھی شریف لوگوں کی خاص علامت رہا ہے۔ قرآن مجید میں اس درس حیا میں ان عورتوں کے لیے نصیحت ہے جو بے پردہ سڑکوں، بازاروں اور دکانوں پر پھرتی ہیں، سج دھج کر دفتروں میں مردوں کے ساتھ کام کرتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ قرآن و حدیث کی تعلیم شرم و حیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سرکش فرعون کی طرف حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو بھیجتے وقت انہیں نرمی کے ساتھ تبلیغ کرنے کی ہدایت فرمائی۔ اس سے معلوم ہے کہ دین کی تبلیغ نرمی کے ساتھ کرنی چاہیے، اور تبلیغ کرنے والے کو چاہیے کہ وہ پیار محبت سے نصیحت کرے، کیونکہ اس طریقے سے کی گئی نصیحت سے یہ امید ہوتی ہے کہ سامنے والا نصیحت قبول کر لے اور اپنے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرے۔ فرعون اور اس کی قوم کے لوگ طرح طرح کے گناہوں اور جرائم میں مبتلا تھے۔ یہاں ان کی ایک مختصر فہرست ملاحظہ ہو۔ نمبر 1، کفر و شرک۔ نمبر 2، خدائی کا دعویٰ کرنا۔ نمبر 3 سے 4، تکبر، سرکشی کے کاموں میں حد سے بڑھنا۔ نمبر 5، لوگوں سے زبردستی مشقت والے کام کروانا۔ نمبر 6، ظلم و فساد۔ نمبر 7، طرح طرح کی اذیتیں دے کر لوگوں کو ناحق قتل کرنا۔ نمبر 8، جادو کرنا اور اسے سیکھنا سکھانا۔ نمبر 9، 10، بدفعلی لینا، کاہنوں اور نجومیوں کی تصدیق کرنا۔ نمبر 11، حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں سے دشمنی رکھنا اور انہیں حقیر جاننا۔ نمبر 12، 13، لمبی امیدیں باندھنا، آخرت کا انکار کرنا۔ نمبر 14، 15، خود پسندی میں مبتلا ہونا اور دوسروں کو حقیر جاننا۔ نمبر 16، منصب، قوت اور صحت و عافیت پر مغرور ہونا۔ نمبر 17 سے 18، عہد توڑنا اور احسان جتانا۔ نمبر 19، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہونا۔ نمبر 20، 21، بنی اسرائیل کو عبادت گاہ میں نماز سے روکنا اور ان کی عبادت گاہوں کو ویران و برباد کرنا۔ نمبر 22، 23، گناہوں پر قائم رہنا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات سے نصیحت حاصل نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم پا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام اون کا جبہ پہنے ہوئے تھے، دست مبارک میں عصا تھا، اس کے سرے میں زنبیل لٹکی ہوئی تھی،
گئی جس میں سفر کا توشہ تھا، اس شان سے آپ علیہ السلام مصر میں پہنچ کر اپنے مکان میں داخل ہوئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام وہیں تھے۔ آپ نے انہیں خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر فرعون کی طرف بھیجا ہے اور آپ کو بھی رسول بنایا ہے کہ فرعون کو خدا کی طرف دعوت دو۔ یہ سن کر آپ کی والدہ صاحبہ گھبرائیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگیں کہ فرعون تمہیں قتل کرنے کے لیے تمہاری تلاش میں ہے، جب تم اس کے پاس جاؤ گے تو وہ تمہیں قتل کر دے گا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم الہی پر عمل کے لیے ہارون علیہ السلام کو ساتھ لے کر فرعون کے ہاں پہنچے۔ فرعون کو خبر دی گئی اور صبح کے وقت آپ علیہ السلام کو بلا لیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کے پاس پہنچ کر اپنی رسالت کے بارے میں بتایا اور فرعون کے پاس جو حکم پہنچانے پر آپ علیہ السلام معمور کیے گئے تھے وہ پہنچایا۔ فرعون نے آپ علیہ السلام کو پہچان لیا کیونکہ آپ علیہ السلام اسی کے گھر میں پلے بڑھے تھے۔ اس نے احسان جتاتے ہوئے آپ سے کہا، الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک السنین، کیا ہم نے تمہیں اپنے ہاں بچپن میں نہ پالا اور تم نے ہمارے یہاں اپنی عمر کے کئی سال گزارے؟ مفسرین فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے محل میں 30 سال گزارے اور اس زمانے میں آپ علیہ السلام بادشاہ کے عمدہ لباس پہنتے، اس کی سواریوں میں سوار ہوتے اور اس کے فرزند کے طور پر مشہور تھے۔ فرعون نے مزید کہا، وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تم نے اپنا وہ کام کیا جو تم نے کیا اور تم شکریہ ادا کرنے والوں میں سے نہیں ہو۔ یعنی اے موسیٰ، تم نے ہمارے احسانات کے باوجود قبطی کو قتل کیا اور تم ناشکرے ہو کہ تم نے ہمارے احسانات کی شکر گزاری نہ کی اور ہمارا ہی ایک آدمی قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے فرمایا، فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، میں نے وہ کام اس وقت کیا تھا جبکہ مجھے راہ کی خبر نہ تھی، پھر جب میں نے تم لوگوں سے ڈر محسوس کیا تو میں تمہارے پاس سے نکل گیا، تو میرے رب نے مجھے حکمت عطا فرمائی اور مجھے رسولوں میں سے کر دیا۔ یعنی میں نے قبطی والا وہ کام اس وقت کیا تھا جب میں نہ جانتا تھا کہ گھونسا مارنے سے وہ شخص مر جائے گا، کیونکہ میرا اس قبطی کو مارنا اسے ظلم سے روکنے اور ادب سکھانے کے لیے تھا، قتل کرنے کے لیے نہیں۔ پھر جب میں نے تم لوگوں سے ڈر محسوس کیا کہ اس کے بدلے تم مجھے قتل کر دو گے تو میں تمہارے پاس سے مدین شہر کی طرف نکل گیا، اور مدین سے مصر آتے وقت کوہ طور کے پاس مجھے میرے رب عز و جل نے حکم عطا فرمایا اور مجھے رسالت کا منصب عطا فرمایا۔ اوپر آیت میں حکم سے نبوت یا علم مراد ہے۔ فرعون نے جو احسان جتایا تھا اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَدتَّ بَنِي إِسرائیل، اور یہ کون سی نعمت ہے جس کا تو مجھ پر احسان جتا رہا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا؟ یعنی اس میں تیرا کیا احسان ہے کہ تو نے میری تربیت کی، بچپن میں مجھے اپنے پاس رکھا، کھلایا اور پہنایا، اپنے گھر میں پرورش پانے کی بجائے تیرے ہاں رہنے کا سبب تو یہی ہوا کہ تو نے میری قوم بنی اسرائیل کو غلام بنایا اور ان کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ تیرے اس ظلم کی وجہ سے میرے والدین میری پرورش نہ کر سکے اور مجھے دریا میں ڈالنے پر مجبور ہوئے۔ اگر تو ایسا نہ کرتا تو میں اپنے والدین کے پاس ہی رہتا، اس لیے یہ بات اس قابل ہی نہیں کہ اس کا احسان جتایا جائے۔ اسے دوسرے الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ کوئی شخص کسی بچے کے باپ کو قتل کر کے بچہ گود میں لے اور اس کی پرورش کرے، پھر بڑا ہونے پر اسے احسان جتلائے کہ بیٹا تو یتیم و لاوارث تھا، میں نے تجھ پر احسان کیا اور تجھے پال پوس کر بڑا کیا، تو اس کے جواب میں وہ بچہ کیا کہے گا؟ وہ یہی کہے گا کہ اپنا احسان اپنے پاس سنبھال کر رکھ، مجھے پالنا تو تجھے یاد ہے لیکن یہ تو بتا کہ مجھے یتیم و لاوارث بنایا کس نے تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس تقریر سے فرعون لاجواب ہو گیا، تو اس نے یہ گفتگو چھوڑ کر دوسری بات شروع کر دی اور کہا، وما رب العالمین، اور سارے جہان کا رب کیا چیز ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے وہ سب کا رب ہے اگر تم یقین کرنے والے ہو سکتا ہے کہ فرعون نے اللہ تعالیٰ کی جنس و ماہیت کے متعلق سوال کیا ہو، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سوال پر اللہ تعالیٰ کے افعال اور اس کی قدرت کے وہ آثار ذکر فرمائے جن کی مثل لانے سے مخلوق عاجز ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ سارے جہان کا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین میں اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے ان سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ اگر تم لوگ اشیاء کو دلیل سے جاننے کی صلاحیت رکھتے ہو تو ان چیزوں
کی پیدائش اس کے وجود کی کافی دلیل ہے۔ اس مفہوم کے اعتبار سے آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر شخص سے اس کے لائق گفتگو کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کریں۔ بعض مفسرین کے نزدیک فرعون کا سوال اللہ تعالیٰ کی صفت کے بارے میں تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں جو جواب دیا وہ فرعون کے سوال کے مطابق ہے۔ فرعون کے آس پاس اس کی قوم کے سرداروں میں سے 500 شخص زیوروں سے آراستہ زرعی کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب سن کر تعجب کرتے ہوئے فرعون نے ان سے کہا الا تستمعون، کیا تم غور سے نہیں سن رہے؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سارے جہان کے رب کی ماہیت پوچھی ہے اور یہ اس کے جواب میں اس کے افعال اور آثار بتا رہے ہیں۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک فرعون کا یہ کہنا اس معنی میں تھا کہ وہ لوگ آسمان اور زمین کو قدیم سمجھتے اور ان کے حادث ہونے کا انکار کرتے تھے، اور مطلب یہ تھا کہ جب یہ چیزیں قدیم ہیں تو ان کے لیے رب کی کیا حاجت ہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان چیزوں سے استدلال پیش کرنے کی ضرورت محسوس فرمائی جن کا حادث ہونا اور فنا ہو جانا ان کے مشاہدہ میں آ چکا تھا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ربکم و رب آبائکم الاولین، وہ تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے باپ داداؤں کا رب ہے۔ یعنی اگر تم آسمان و زمین کے رب اور مالک ہونے کی دلیل سے نہیں سمجھ پا رہے تو خود اپنے وجود میں غور کر لو۔ تم اپنے آپ کے بارے میں تو جانتے ہو کہ پیدا ہوئے ہو، اور اپنے باپ دادا کے بارے میں جانتے ہو وہ فنا ہو گئے، تو تمہاری اپنی پیدائش اور تمہارے باپ دادا کے فنا ہو جانے میں اس رب تعالیٰ کے وجود کا ثبوت موجود ہے جو پیدا کرنے والا اور فنا کر دینے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب سن کر فرعون نے کہا انا رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، بے شک تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے ضرور دیوانہ ہے۔ یعنی معاذ اللہ تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے ضرور یہ دیوانہ ہے کہ یہ سوال ہی نہیں سمجھ سکا، تو اس کا جواب کیا دے گا؟ بعض مفسرین کے نزدیک فرعون نے یہ اس لیے کہا کہ وہ اپنے سوا کسی معبود کے وجود کا قائل نہ تھا، اور جو اس کے معبود ہونے کا اعتقاد نہ رکھے اسے وہ خارج از عقل کہتا تھا۔ اور حقیقتاً اس طرح کی گفتگو آدمی کی زبان پر اس وقت آتی ہے جب وہ عاجز ہو چکا ہو، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہدایت کے فریضہ کو اعلیٰ وجہ الکمال ادا کیا اور اس کی اس تمام لا یعنی گفتگو کے باوجود اپنے مقصود یعنی دعوت توحید ہی کی طرف متوجہ رہے، اور فرمایا رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، وہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے اگر تمہیں عقل ہو۔ یعنی سارے جہان کا رب وہ ہے جو مشرق و مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے اگر تمہیں عقل ہو۔ تو جو بات میں نے بیان کی اس سے اللہ تعالیٰ کے وجود پر استدلال کر سکتے ہو، کیونکہ مشرق سے سورج کو طلوع کرنا اور مغرب میں غروب ہو جانا اور سال کی فصلوں میں ایک معین حساب پر چلنا، ہواؤں اور بارشوں وغیرہ کے نظام، یہ سب اس کے وجود دو قدرت پر دلالت کرتے ہیں۔ فرعون کا تبلیغ اور اس سے مکالمہ کا ذکر سورہ طٰہٰ آیت 47 سے 53 میں بھی کیا گیا ہے۔ فرعون کی دھمکی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب سن کر فرعون حیران رہ گیا اور اس کے پاس قدرت الہی کے آثار کا انکار کرنے کی کوئی صورت باقی نہ رہی۔ جب اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو اس نے کہا لئن اتخذت الہا غیری لأجعلنک من المسجونین، اے موسیٰ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں ضرور تمہیں قید کر دوں گا۔ فرعون کی قید قتل سے بدتر تھی۔ اس کا جیل خانہ تنگ و تاریک اور گہرا گڑھا تھا جس میں بندے کو اکیلا ڈال دیتا، نہ وہاں کوئی آواز سنائی دیتی اور نہ کچھ نظر آتا تھا۔ دھمکی سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے فرمایا اولو جئتک بشیء مبین، کیا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی روشن چیز لے آؤں؟ یعنی کیا تو مجھے قید کر دے گا اگرچہ میں تیرے پاس حق و باطل میں فرق واضح کرنے والا کوئی معجزہ لے کر آؤں اور یہ معجزہ میری حقانیت اور رسالت کی دلیل ہو؟ اس پر فرعون نے کہا فأتی بہ ان کنت من الصادقین، اے موسیٰ اگر تم سچوں میں سے ہو تو وہ نشانی لے آؤ۔ فرعون کے نشانی طلب کرنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا تو اچانک وہ بالکل واضح ایک بہت بڑا سانپ بن گیا اور فرعون کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا اے موسیٰ علیہ السلام، مجھے جو چاہے
حکم دیجئے۔ تفسیر ساوی میں ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا نیچے رکھا تو وہ زرد رنگ کا ایک بال دار اژدہا بن گیا۔ اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان تقریباً 120 فٹ کا فاصلہ تھا۔ وہ اپنے دم پر کھڑا ہو گیا، اس کا ایک جبڑا زمین پر تھا اور دوسرا جبڑا فرعون کے محل کی دیوار پر تھا۔ وہ اژدہا فرعون کو پکڑنے کے لیے دوڑا تو فرعون اپنا تخت چھوڑ کر بھاگ گیا اور گھبرا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اس کی قسم جس نے تمہیں رسول بنایا، اسے پکڑ لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اپنے دست مبارک میں لیا تو وہ پہلے کی طرح عصا بن گیا۔ فرعون کہنے لگا، اس کے سوا اور بھی کوئی معجزہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو اچانک اس سے سورج کی سی شعاع ظاہر ہوئی جس سے دیکھنے والوں کی نگاہیں چکا چوند ہو گئیں۔ قرآن پاک میں ہے، فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ۔ تو موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا تو اچانک وہ بالکل واضح ایک بہت بڑا سانپ ہو گیا، اور اپنا ہاتھ نکالا تو اچانک وہ دیکھنے والوں کی نگاہ میں جگمگانے لگا۔ ان معجزات کا ذکر سورہ اعراف آیت 107 108 میں بھی کیا گیا ہے۔ معجزات کو جادو اور دعوت توحید کو نئی بات کہنا۔ ان نشانیوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد سمجھنے کی بجائے فرعونیوں نے کہا، ما ھذا الا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین۔ یہ تو صرف ایک بناوٹی جادو ہے اور ہم نے اپنے اگلے باپ داداؤں میں یہ بات کبھی نہیں سنی۔ ان بد نصیبوں نے معجزات کا انکار کر دیا اور ان کو جادو بتایا، اور اس کا سبب یہ بنا کہ اس زمانے میں جادوگر پائے جاتے تھے جو مختلف قسم کے حیرت انگیز کرتب دکھاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر ان کا ذہن جادو کی طرف چلا گیا۔ حالانکہ یہاں دو باتوں کا نہایت واضح فرق تھا۔ ایک تو یہ، جو چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دکھائی تھی ویسی جادوگر کبھی نہ دکھا سکے، اور دوسری بات کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاکیزہ کردار اور جادوگروں کے گھنونے افعال و کردار میں زمین و آسمان کا فرق تھا، اور یہی فرق جادو اور معجزہ میں فرق کرنے کے لیے کافی تھا۔ فرعونیوں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو جادو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح جادو کی تمام اقسام باطل ہوتی ہیں، اسی طرح معاذ اللہ یہ معجزات بھی باطل ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا، ربی عالم بما جاء بالہدی من عنده وما تكون له عاقبۃ الدار انه لا يفلح الظالمون۔ میرا رب خوب جانتا ہے جو اس کے پاس سے ہدایت لائے اور جس کے لیے آخرت کے گھر کا اچھا انجام ہوگا، بے شک ظالم کامیاب نہیں ہوں گے۔ یعنی میرا رب عز و جل اسے خوب جانتا ہے کہ کون ہم میں سے حق کو ہدایت پر ہے اور کسے آخرت کا اچھا انجام نصیب ہوگا۔ اگر تمہارے گمان کے مطابق میرے دکھائے ہوئے معجزات جادو ہیں اور میں نے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے جھوٹ بولا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے یہ کبھی عطا نہ فرماتا، کیونکہ وہ غنی اور حکمت والا ہے اور اس کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی جھوٹے اور جادوگر کو رسول بنا کر بھیجے۔ دو نشانیاں دیکھنے کے بعد فرعون کی حالت یہ ہوئی کہ اسے اپنی خدائی کا دعویٰ بھول گیا اور وہ خوف کی وجہ سے تھر تھرانے لگا۔ اپنے گمان میں خود کو معبود اور لوگوں کو اپنا بندہ سمجھنے کے باوجود اپنے ارد گرد موجود سرداروں سے مشورہ مانگنے لگا۔ حالانکہ جب وہ احمق خود کو خدا کہتا تھا تو عاجز ہو کر اور گھبرا کر دوسروں سے مشورہ مانگنے کی کیا حاجت تھی؟ بہرحال سرداروں سے کہنے لگا، ان ھذا لساحر علیم یرید ان یخرجک من ارضکم بسحر فماذا تأمرون۔ بے شک یہ بڑے علم والا جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے، تو اب تم کیا مشورہ دیتے ہو؟